تیری ان حرکتوں سے ہم بدنام ہو گئے۔ کبھی ادارے تحریک والے احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے ان غلط کارناموں کی وجہ سے ہماری جماعت اور ادارہ بدنام ہوگا، یہ احساسات دلائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں ان انعامات کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے ہیں، اور یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ پاک نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں انسان ہونا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، مسلمان ہونے میں بھی ہمارا کسی حد تک کوئی دخل نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس میں ہمارا برابر دخل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کے ساتھ تعلق میں ہمارا دخل ہے، لیکن یہ دخل وہ ہے جو اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت چاہیں تو باہر سے بندہ اٹھائیں، علم کی دولت عطا فرمائیں، اور اگر اعمال بد کی وجہ سے اللہ محروم فرمانا چاہیں تو علمی مجلس میں سے اٹھائیں اور اللہ کسی گندی جگہ پر پہنچا دیں۔ تو اللہ رب العزت کا کرم اور احسان نہ ہو تو یہ نعمت انسان کو مل نہیں سکتی۔ ایک بات تو میں نے عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے ذہن میں ان احسانات اور انعامات کا تصور رکھیں تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کا انسان کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف عوام سے نہیں ہے، اہل علم طبقے سے، اور اہل علم طبقہ بھی وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ وارث اپنے مورث کا وہ ایک چیز میں نہیں تمام اشیاء میں وارث ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک اگر مورث سوئی چھوڑ کر جائے اس کا بھی وارث ہوتا ہے، اگر میت دھاگا چھوڑے اس کا بھی وارث ہے، ایک ایک چیز کا وارث ہے۔ اگر علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور یقیناً وارث ہیں تو پھر ہم وارث پیغمبر کے تمام چیزوں کے ہیں، سوائے ایک نبوت کے اللہ نے اس کا دروازہ اور بند فرما دیا ہے۔ باقی نبی کا جانشین ہونے کی حیثیت سے ہم پیغمبر سے متعلق تمام چیزوں کے وارث ہیں۔ ان تمام چیزوں میں چیزیں تو سب آتی ہیں، ساری گنوانا مشکل ہے، میں جو اہم بات ہے صرف وہ عرض کرتا ہوں۔ تمام چیزوں کا خلاصہ وہ صرف تین چیزیں بنتی ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو عمل، اور نمبر تین اڑن فکر اور درد۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں۔ نبوت کو اللہ جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ علم اور عمل ہوتا ہے۔ نبی اللہ سے علم عمل لیتا ہے اور امت کو علم اور عمل عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ خدشہ ہے کہ عمل کا تذکرہ ہے، عقیدے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر آپ عمل کے باب کو تھوڑا سا وسیع کر دو گے، اس کا دائرہ وسیع کر دو، خواہش کا تعلق جسم سے ہو قلب سے ہو، تو پھر نظریات افعال دونوں اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو نبی اللہ رب العزت سے علم اور عمل لیتا ہے اور امت کو علم عمل عطا کر دیتا ہے۔ ہم بحیثیت عالم پیغمبر کے وارث ہیں۔ نمبر ایک علوم نبوت ہے، ہمارا سب سے پہلا جو منصب ہے وہ علوم نبوت میں ہماری وراثت ہے۔ دوسری وراثت ہے اعمال نبوت، اور تیسری وراثت چلتی ہے افکار نبوت۔ صرف علم کافی نہیں ہے، صرف عمل کافی نہیں ہے، نبوت کی فکر کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیغمبر کی فکر کیا تھی۔ نبی جب بھی رویا ہے امت کے لیے رویا ہے، نبی نے جب بھی مار کھائی ہے امت کے لیے کھائی ہے، نبی نے جب بھی دکھ برداشت کیا امت کے لیے کیا۔ آپ پیغمبر کی دو زندگیاں سامنے رکھ لیں، ایک وہ زندگی جو اعلان نبوت سے قبل کی ہے اور ایک وہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ تو ہمارا مطالعہ تو آپ کی نسبت بہت کم ہے، آپ صاحب مطالعہ ہیں، مزید آپ مطالعہ فرمائیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز ملے تو مجھے آپ دکھانا، یہ دیکھیں فلاں نبی جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نا تو یہ مشکلات اس کے سامنے موجود تھی اور قوم نے اتنا خراب کیا تھا۔ نبی کے ساتھ قوم جب بھی ٹکرائی ہے اعلان نبوت کے بعد ٹکرائی ہے۔ نبی تو جب اعلان نبوت نہ فرمائے تب بھی موحد ہوتا ہے، نبی تو تب بھی پاک دامن ہوتا ہے۔ نبی کی ذات کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب پیش آتا ہے جب پیغمبر کام شروع فرماتے ہیں امت کے لیے، پھر پیغمبر کے حالات پیش آتے ہیں۔ آپ کام نہ کریں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ جب آپ نے کام شروع کرنا ہے پھر مسائل پیدا ہوتے، اور وہ مسائل کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ سب کا احاطہ کرنا، اس کو گرنا اور شمار کرنا کم از کم مجھ جیسے کم علم کے بس میں نہیں ہے، شاید آپ اس کا احاطہ فرما سکیں۔ دو باتیں میں بنیادی اس میں عرض کرتا ہوں۔
سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں بعض مسائل ہوتے ہیں مادی اور بعض مسائل ہوتے ہیں فکری۔ مادی مسائل کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، فکری مسائل کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مادی مسائل کا آدمی حل کوئی نہ کوئی تلاش کر لیتا ہے۔ آپ عمارت 1 کروڑ کی نہ بنائیں، 1 لاکھ کی بنا لیں، 10,000 تنخواہ نہ لیں 2,000 لے لیں، آپ پراٹھا نہ کہیں سوکھی روٹی کھا لیں، بکرے کا گوشت نہ کہیں چٹنی کھا لیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ مادی مسائل کو آدمی کور کر سکتا ہے۔ سفید کپڑے مشکل ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، لیکوڈ لگانا پڑتا ہے، اس پہ مائع لگانا پڑتا ہے، اس لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مٹیالے سے کلر کے موٹے کپڑے پہننے، اس کا حل تو ممکن ہے۔ آپ 2,000 کا جوتا نہ پہنیں، 250 روپے کی پلاسٹک کی چپل پہن لیں، یہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہ حل مشکل آسان ہے، لیکن فکری مسائل کا حل بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ فکری مسائل کی میری مراد یہ ہے کہ جب کام کرنے والے بندے پہ الزامات لگتے ہیں، جب اس کی مخالفت ہوتی ہے، جب غیروں سے بڑھ کر اپنے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو یہ کام بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اس آیت میں لکھا ہے، آپ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمانا کہ جب تم کام کو چھوڑو گے، اللہ ایسی قوم لائیں گے جن کی یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، یہ صفت، ان کی صفات بیان کی ہے نا کہ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کرے گا۔ تو یہاں پہ عجیب نکتہ لکھا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیا ان کی محبت پر، وہ اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ اپنی محبت کو مقدم کیوں کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جو اللہ سے محبت کریں گے وہ نتیجہ اس محبت کا ہوگا جو اللہ ان سے کرتا ہے۔ اگر اللہ ان سے محبت نہ کرے تو بندہ خدا سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے بات کو سمجھایا ہے، ہمارے شیخ کی مختار رحمۃ اللہ نے بات کو سمجھایا کرتے تھے، فرماتے ہیں جو شاگرد استاد سے پیار کرتا ہے نا، اس وقت تک جب استاد پیار کرتا ہے، مرید اپنے شیخ پہ مرتا ہے جب شیخ کی مرید پہ توجہ رہتی ہے، جب یہ توجہ دے دے تو مرید مرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ پہ مرتے ہیں نا، اس وقت تک جو اللہ نظر کرم فرماتے ہیں، جب اللہ نظر کرم واپس کے لئے پھر کسی نے خدا پہ مرنا ہے، اللہ تو ہی کی نہیں دیتے، پھر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت باکمال ہوں، باکمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ نظر کرم ختم فرما دی۔ جب شیخ مرید سے محبت کرنا چھوڑ دے تو مرید دوڑ دوڑ کے شیخ کے دروازے پہ جانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تب دروازے پہ بار بار جاتا ہے کہ جب شیخ کی اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے۔ خیر حضرت فرما رہے کہ اللہ نے صفات بیان فرمائی، بقوم یحبهم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنین کے معاملے میں نرم ہے اور کفار کے معاملے بہت سخت ہے، ان کی صفتیں ہیں۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجاہدون کے بعد ولا یخافون کیوں فرمایا؟ کیوں؟ یہ یجاہدون یہ غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اللہ سے اتنا ان کو پیار ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، ان کی جانیں لیتے ہیں۔ اور آگے ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا اس کا تعلق غیروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اپنوں سے ہے۔ غیروں سے لڑیں گے، اپنوں سے لڑ تو سکتے نہیں، اب اپنوں سے کیا کریں؟ اگر غیر ہے تو غیر کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ غیروں کے ساتھ لڑیں گے، اپنوں کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیا کریں؟ فرمایا ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اپنے الزام بھی لگاتے ہیں، اپنے برا بھی کہتے ہیں، اپنے تان و تشریح بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی نہیں چھوڑتے اور اپنوں کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یجاہدون آسان ہے، ولا یخافون اس پہ عمل مشکل ہے۔ آدمی اللہ کے دین کے لیے تحریک بنائے گا، اس پہ جان بھی دے گا، جیل بھی کاٹے گا، تشدد برداشت کرے گا، اور جب اپنے اس کے خلاف بولیں گے دل چھوٹا کر کے بیٹھ جائے گا، کہتے ہیں ہم خون بھی دیتے ہیں، ہم جان بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور اپنے برداشت نہیں کرتے، بس دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت کی رائے یہ ہے کہ یجاہدون آسان ہے اور ولا یخافون یہ مشکل ہے۔ جیسے جب آدمی کام کرے گا دو طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، اور پیغمبر کا وارث انسانی رکاوٹوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنے کام کو تسلسل سے جاری رکھتا ہے۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ نبی پاک صلی
علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری وراثت بنیادی طور پر 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 علوم نبوت، نمبر 2 افعال نبوت، نمبر 3 افکار نبوت۔ یہ بنیاد ہے ہماری، اور یہ باتیں سمجھ آ جائے تو بس آپ کو پھر جینے کا اور کام کرنے کا لطف ہے۔ ہمارے یہاں تخصص میں آنے والے افراد کو اس لیے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں نا ہمارے تخصص میں کیا پڑھاتے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ سے عرض کرتا ہوں، جب کوئی پوچھیں کہ آپ کے یہاں تخصص کی شرطیں کیا ہیں، آپ کو یہ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں بتائیں۔ پوچھے یہ نصاب کیا ہے، تو یہ انسانیت نصاب ہے، یہ بات سمجھو۔ اب یہ نصاب سمجھانا آسان مشکل ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں سورہ تفسیر بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، سورہ مناظرہ بھی ہے، یہ اثر و نحو بھی ہے، جرح و تعدیل بھی ہے، اسماء و رجال بھی ہے، علام سے والناس تک تفسیر بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، عبارات اکابر بھی ہے، کلام بھی ہے، کتابت بھی ہے، انشاء بھی ہے، خطاطی بھی ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ سمجھاؤ کہ نصاب کی انسانیت ہے، یہ سمجھ نہیں ہے تو لیکن ہم پہلے انسان ہیں تو نیا انسان میں بڑھانا ہے، وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ سارے کام آسان ہیں، انسانیت بہت مشکل ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہوگا، جب آپ کے اسباق چلیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمارے بنیاد اسباق ہے یا ہمارے بنیاد کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سے یہ معروضات پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اسباق کو سادہ پڑھاتے ہیں، جو میرے لیے میں اسباق میں بھی انشاءاللہ اپنے سبق پورے کروں گا انشاءاللہ۔ میرے لیے اسباق کی ترتیب بہت سخت ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیں گے تو اس میں کوئی نرمی آتی رہے گی۔ اب کل بھی میں ڈیرہ اسماعیل خان 3 جلسے کر کے شام پہنچا ہوں۔ ایک دن میں 3 جلسے بہت مشکل ہے، اور ہر جلسے کے 10,000 فیس اور پھر بہت آسان ہوتے ہیں۔ 1 فیس پر 3 جلسے بہت مشکل ہے، تو یہاں جانا اور پھر واپس آنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی سبق کے بعد میں نے جانا ہے، میں نے 2 جلسے کرنے ہیں، پھر رات واپس آنا، ایک ضلع کے 2 جلسے، کل سبق پڑھا کے پھر میں نکلنا ہے، پھر جلسے کرنے پھر واپس آنا۔ تو یوں اسباق کے دوران سفر بھی کرنے پڑتے ہیں اور دقت کافی پیش آتی ہے، لیکن آدمی کے اوپر فکر نبوت سوار ہو جائے تو پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اور جب فکر سوار نہ ہو پھر کام کرنے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ خیر میں جو عرض کر رہا تھا مختصر میں نے بات عرض کرنی ہے، بات لمبی نہ ہو۔ پیغمبر کی وراثت ہے علوم میں، اعمال میں اور افکار میں۔ اگلا یہ نقطہ سمجھیں، عالم پیغمبر کا وارث علم میں ہے، اصل منصب علم ہے، اصل منصب عمل نہیں ہے۔ قاسم الخیرات مولانا محمد قاسم نوطی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب تحذیر الناس کا مطالعہ فرمائیں۔ گزشتہ سال ہمارے تخصص میں بات چلی، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکا، اساتذہ مشورے بھی ہمارے ہیں لیکن بات رہ گئی۔ گزشتہ سال ہمارے اساتذہ کی اور متخصصین کی رائے یہ تھی ہمارے کابل کی بعض کتب کا خلاصہ پڑھا دیا جائے۔ تحذیر الناس میں کیا ہے طلباء کو سمجھا دیں، آب حیات میں کیا ہے یہ سمجھا دیں، قبلہ نما میں کیا ہے یہ بات سمجھا دیں، مباصر شاہجہان پور میں کیا ہے یہ ان کو سمجھا دیں۔ نوطوی کے جو علوم ہے نا، ان علوم کا خلاصہ نکال کے بتائیں کہ تحذیر الناس میں فلاں فلاں میں کیا ہے۔ ظاہر ہے نوطوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا عالم یہ ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے آب حیات اردو زبان میں لکھی تب سمجھ آئی ہے جب میں نے اپنے استاد سے سبقن پڑھی ہے۔ یہ کتنی اہم کتاب ہوگی۔ قاری طیب رحمہ اللہ جو دیوبند کی زبان شمار ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں سبقن پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے، میں اور آپ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں پڑھتے نا۔ تحذیر الناس میں آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ نوطوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کا اصل منصب علم ہے، اصل منصب عمل نہیں ہے۔ پیغمبر کا جو اصل منصب ہے وہ کون سا ہے؟ علم ہے، اصل منصب عمل نہیں۔ حضرت اس بات سے پھر بندے کو عجیب نکتے کھلتے ہیں، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، اب عالم بدعت عبارت پیش کرتے ہیں اس عبارت کا پس منظر پیش نہیں کرتے، فرمایا یہی وجہ ہے امتی بظاہر اعمال میں کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے لیکن علم میں امتی کبھی بھی نبی سے نہیں بڑھتا، بظاہر بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر کا معنی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے، امتی 50 حج کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں قرآن مکمل کی ہے، امتی حج و 4 کر لیتا ہے، بظاہر بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، حقیقت میں بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے عبادت نام ہے تواضع، خشوع، عاجزی، انتظاری کا۔ جتنی تواضع زیادہ ہوگی نا اتنی عبادت کا مقام بڑھ جائے گا۔ اور تواضع کس سے آتی ہے؟ تواضع آتی ہے معرفت سے۔ آدمی جتنا کسی کو پہچانتا ہے نا اتنی تواضع کرے گا نا۔ آپ ایک آپ کے مدرسے میں آتے ہیں اور بڑے آدمی ہیں تو آپ کو کیا آپ کتنا پیش آئیں گے اور یہ بتاؤ کہ آنے والے فلاں استاد ہے آپ کو پھر پیش آنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تواضع ہوتی ہے معرفت سے۔ اور معرفت کیسے ہوتی ہے؟ معرفت ہوتی ہے
اور علم کے ساتھ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی نا. حضرت نبی فرماتے ہیں جو کہ پیغمبر سے زیادہ کسی کا اللہ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے پیغمبر سے زیادہ اللہ کی کسی کو معرفت نہیں ہے، اس بنیاد پہ پیغمبر سے زیادہ خدا کے سامنے کسی کی تواضع نہیں ہے. لہذا کمیت میں کم بھی ہو تو کیفیت میں نبی کا ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدوں سے آگے نکل جاتا ہے. بظاہر تھوڑا بھی ہو تو کیفیت میں بہت آگے نکل جاتا ہے. کمیت میں کبھی کم ہوتی ہے لیکن کیفیت میں بہت آگے نکلتے ہیں. اصل مقام جو پیغمبر کا علم ہے. اس لیے علماء جو اصل وارث ہیں ان کی وراثت کس میں چلتی ہے؟ علوم میں چلتی ہے. اللہ ہم سب کو علوم نبوت، ہمارے نبوت، افکار نبوت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری میری آپ کی خدمت کی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نے حفظ بھی کیا ہے، بعض نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے درس نظامی مکمل فرمایا ہے. مکمل عالم بننے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے مختلف بڑے بڑے جامعات میں مختلف تخصصات موجود ہیں اور ہر تخصص کی اپنی جگہ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. ہمارے تخصص کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1، ہمارے علماء نے جو دلائل درسگاہوں میں پڑھے ہیں ان دلائل کے استعمال کا طریقہ بتائیں. جو دلائل درسگاہوں میں پڑھے ہیں ان دلائل کے استعمال کا طریقہ بتائیں کہ آپ نے ان دلائل کو استعمال کرنا کیسے. اگر ایک بندے کے پاس اسلحہ نہ ہو، مخالف سے لڑ نہیں سکتا. اگر اسلحہ ہو، چلانا نہ جانتا ہو تو بھی نہیں لڑ سکتا. تو اگر کسی مقابل آنا ہو تو اسلحہ بھی چاہیے اور چلانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. آپ کا علم اگر اسلحہ یا دلائل ہے تو دلائل بھی ہوں اور دلائل کے استعمال کا طریقہ بھی ہو. کبھی ایک بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے تب بھی مار کھاتا ہے، اور کبھی دلائل ہوتے استعمال کا طریقہ نہیں آتا تب بھی وہ مار کھاتا ہے. ہمارے تخصص کی بنیاد ایک یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جو درس نظامی میں اپنے اساتذہ سے دلائل پڑھے ہیں ان دلائل کے استعمال کا طریقہ ہے. نمبر 2، ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے طلباء پوری زندگی زمانہ طالب علمی میں اہل علم کے ماحول میں گزارتے ہیں. فراغت کے بعد انہوں نے اہل علم کے ماحول سے نکل کر عوام میں جانا ہے. تو علمی کام عوام میں کیسے کریں یہ ان کو سمجھیں. علمی کام عوام میں کیسے کریں؟ طلباء میں تو آپ کر لیں گے، کالج میں کیسے کام کریں، مدارس اسکول میں کیسے کام کریں، اپنے دیہات میں کیسے کریں، مسجد میں کیسے کریں، شہر میں کیسے کام. نمبر 2، کہ ہمارے طلباء جن نے دینی مدارس میں پڑھا ہے اپنے علمی کام کو عوام کے اندر کیسے لے جا سکیں. نمبر 3، ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہوتی ہے اس وقت جو پوری دنیا میں مختلف قسم کے فرقے یا فرقیاں، فتنے یا فطریاں، یہ جتنے باطل ہمارے مد مقابل آئے ہیں ان کا اعتدال کے ساتھ مدلل مقابلہ کیسے کریں. اعتدال کے ساتھ مدلل مقابلہ کیسا کریں. ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو حضرات فتنوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ خود فتنہ بن جاتے ہیں. فتنوں کا مقابلہ کریں اور خود فتنہ نہ کریں یہ بہت مشکل کام ہے، اور اعتدال پہ رہنا بڑا ہی اہم ہوتا ہے. مد مقابلہ آپ کے فتوے بھی لاتا ہے، آپ کی اخلاقیات پہ حملے بھی کرتا ہے، مالیات کے الزام بھی لگاتا ہے، کردار خوشی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، مختلف مواقع پر آپ پر حکومت کے ذریعے پابندیاں بھی لگواتا ہے. اتنے سارے مسائل کے باوجود آپ کے مزاج میں پھر بھی اعتدال ہے، تشدد نہ ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ کو ایک سال کے اندر اندازہ ہو جائے گا اس مشکل کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. فطروں کا مقابلہ مدلل اور اعتدال کے ساتھ کیسے کریں. میں صرف ایک اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ سب کے خلاف ہم نے کام کیا ہے، لیکن کسی حد تک ہم نے بہت سارے فطروں کے مقابلے میں علمی کام بحمدللہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت یا اتحاد اہل سنت والجماعت سے متعلقہ کسی ایک آدمی پر پاکستان کے کسی تھانے میں کوئی FIR موجود نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. کام تو ہو رہا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، روزانہ جا بھی رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ حضرت شیخ الہند محمد حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی پالیسیوں کا تسلسل ہے. آپ ان کی پالیسیوں کا تسلسل دیکھیں نا. دارالعلوم دیوبند ہندوستان دارالکفر میں ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا عدم نہیں ہے، دارالکفر میں رہ کے وہ کام کر رہا ہے. آپ کے سامنے ہم ان کی پالیسیاں سامنے رکھ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کام کرنا بہت آسان ہوگا. ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند کے مولانا محمد قاسم نروتی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیوبند سے جتنے مشائخ نکلے ہیں ان سب کے استاد حضرت شیخ الہند
دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب بھی ہمارے مسلک میں مطلقاً مولوی دیوبندی کہا جائے اس مراد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہوتی ہے، اس سے مراد۔ اور آپ نے یہ ضابطہ پڑھا ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، اس معلوم ہوتا ہے کہ دیوبندیت کے فرد کامل کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت کو شیخ الہند کہنا حضرت کی بے ادبی ہے، ان کو تو شیخ العرب والا شیخ الاسلام کہنا چاہیے، لیکن جو کہ ہندوستان کے بہت بڑے آدمی تھے اس لیے ہندوستان کے لفظ ان کو شیخ الہند کہہ دیا گیا، ورنہ ان کے شاگرد تو عرب و عجم میں پہلے شیخ الہند کی پالیسیوں کو اپنائیں گے نا تو پھر آپ کو آئندہ کام کرنے کی سمجھ آئے گی۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں، دیکھیے ہمارے ملک میں کئی ایک جماعتیں کام کر رہی ہیں نا، اب کسی جماعت کے مزاج اور کام کو سمجھنے کے لیے موجودہ قیادت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس جماعت کے بانیان کو دیکھا جاتا ہے، اس جماعت کے بانیان کو دیکھا جاتا ہے ان کا مزاج کیا تھا۔ تبلیغی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حاجی مولانا عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ نے جمعیت کو دیکھنا ہے تو دیکھیں، لیکن ان کو دیکھیں شیخ الاسلام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے جہادی تاریخ کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، تو جو بانی ہے نا ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر جماعت کا مزاج اور کام سمجھ آتا ہے۔ ہمارے یہاں بس اوقات کام کوئی اور شروع کرتا ہے، ہم جیسے نال مسلط ہوتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے پوری جماعت کے خلاف ذہن بنا لیتے ہیں، یہ لوگوں کا کام بھی ٹھیک نہیں ہے، مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ کام ٹھیک تھا، ہمارا مزاج غلط تھا جس سے کام کے اوپر اثر پڑا ہے۔ تو دیوبندیت کی بنیاد کون ہے؟ حضرت نوتوی، اور ان کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ان پالیسیوں کا تسلسل سامنے رکھیں گے تو کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ میں نے گزارش کی ہے ہمارے تخصص کی تیسری بنیاد یہ ہے فرقے باطلہ کے خلاف کام کرنا، لیکن مدلل اور اعتدال کے ساتھ کام کرنا۔ نمبر 4 ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو طلباء دورہ حدیث تک پڑھتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو لکھ سکتے ہیں بول نہیں سکتے، بعض ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں وہ لکھ نہیں سکتے، بعض ایسے ہیں جو درسگاہ کے مدرس ہے خطیب نہیں ہے، بعض ایسے خطیب ہے مدرس نہیں ہے۔ ہماری بنیاد یہ ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اس بنیاد پہ اتر آئے ہیں، لیکن ہمیں بعض افراد ایسے تیار ہو گئے اور آپ نیت کریں گے تو بہت سارا اور تیار ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس درسگاہ سے فارغ ہونے والا عالم وہ درسگاہ کا مدرس بھی ہو، وہ اسٹیج کا خطیب بھی ہو، وہ صاحب قلم بھی ہو، اور وہ فصیح اللسان بیان کرنے والا داعی بھی ہو، ان صفات کے ساتھ میدان کے اندر اترے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے ہمہ جہتی کام کی آپ کو محنت اس طرح کرنی پڑے گی نا، آپ کو خطابت بھی سیکھنی پڑے گی، آپ کو تحریر بھی سیکھنی پڑے گی، آپ کو پڑھانے کا سلیقہ بھی سیکھنا پڑے گا، اور آپ کو خطابت بھی سیکھنی پڑے گی۔ یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہے۔ ہمارے تخصص کی بنیاد کیا ہے؟ صاحب علم بندہ صاحب لسان بنے، صاحب لسان بندہ صاحب علم بنے۔ ہمارے علماء کے طبقے میں بہت بڑی تعداد ان دو قسم کے افراد کی ہے، جو صاحب علم ہے یعنی درسگاہ کا علم ہے، صاحب لسان نہیں ہے، عوامی زبان نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو صاحب لسان ہے، سٹیج کے بتاج بادشاہ ہے اور درسگاہ میں دو جملے نہیں پڑھا سکتے، وہ صاحب علم نہیں ہے۔ ہماری خواہش ایسے علماء تیار کریں جو صاحب علم بھی اور صاحب لسان بھی ہو۔ آپ دونوں کا ارادہ کرتے ہو نا بھی انشاءاللہ، ہمارے ارادے بڑے مختصر ہیں، آپ اس کی نیت کریں، اللہ صاحب لسان بنا دے گا اور صاحب علم بنا دے گا۔ پانچویں اور آخری میری گزارش یہ ہے، ہمارے تخصص کی بنیاد، یہ بنیادیں کئی ہیں، میں خلاصے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہے کہ میدان میں آنے والا طالب علم وہ صاحب علم بھی ہو اور صاحب عمل بھی ہو۔ اس لیے ہمارے پورے سال کے نظام میں اس پر دونوں چیزیں چلنی ہیں، علوم بھی آپ خدمت میں پیش ہونے ہیں اور اعمال پر بھی رگڑا لگنا ہے۔ آپ اس پہ معذرت ناراض نہ ہونا، تو آپ علم کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں لیکن عمر کے اعتبار سے تو آپ سے چھوٹے ہیں نا، اور استاذ اگر عمر میں چھوٹا ہو پھر بھی استاذ ہوتا ہے، اور اگر عمر میں بڑا ہو پھر تو آدمی کو اس کا حیا ادب احترام کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں، آنے والے علماء کے لیے دو چیزیں، یہ ہمارے مشورے میں چلتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ دو باتوں کا خیال رکھیں، ان کو پڑھانا ایسے ہے جیسے درس نظامی کا مکمل فارغ عالم بیٹھے، اور ان کی تربیت ایسے کرنی ہے جیسے درجہ اعدادیہ اول کا طالب علم ہے۔ آپ ذہن میں آ گئی، یہ دونوں آپ کی سیدھے ہمارے ذہن میں رہنی ہے۔ تربیت کیسے کرنی ہے؟ جیسے درجہ اعدادیہ اول کا طالب علم ہو، اور علوم کیسے لینا ہے؟ جیسے دورہ حدیث کا فارغ التحصیل عالم ہو۔ آپ ظاہر ہے اعدادیہ والے سے باتیں نہیں کرتے جو عالم سے کرتے ہیں، اور تربیت
تربیت میں عالم کو یوں نہیں رگڑتے جیسے بچے کو ہوتے ہیں، اور ہوتا ایسے ہی ہے. آپ دیکھنا ابھی آپ کبھی شروع ہو جائے صبح اٹھو بھی ٹائم ہو گیا، اٹھو اٹھو اٹھو، یہ دادی والے اٹھاتے ہیں، مولوی صاحب اٹھاتے ہیں. آپ سوئے ہو کہ ایسے اٹھانا پڑے گا جیسے دادی والے کو اٹھاتے ہیں. کوئی نماز کا وقت ہو گیا، دیکھو تم باتیں کر رہے ہو، دیکھو سنتو کا وقت ہو گیا، دیکھو تم نفل نہیں پڑھتے، تم مطالعہ کرام میں یہ آنکھنا ایسے پڑھتے ہیں دادی کے طالب علم ہوتا ہے. تو جب آپ نے کرنا ہی ایسے تم اپنا ذہن بنا لیں گے تو پھر تکلیف تو نہیں ہوگی نا. جب ہم یہ ذہن بناتے ہیں یہ مکمل عالم ہے، درس نظامی کا فاضل ہے اور یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو نماز کے لیے کیا اٹھانا ہے؟ ہم اٹھاتے نہیں، اٹھتے ہی نہیں. اب نتیجہ کیا؟ 2 بجے کی جماعت ہے، وہ 2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو کیا کریں؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. ہم کہتے نہیں، وہ دھوتے نہیں، چلو موجے لگ گئی. تو یہ پھر نقصان. ہم تکرار کا اہتمام کیوں نہیں کریں گے؟ بھائی یہ مولوی صاحب ان کو کیا کہنا ہے، وہ تکرار میں آئے گا نہیں، میں مولوی صاحب ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تربیت کیوں کریں گے جیسے اداریہ اول کا طالب علم ہے، اور علوم آپ کی خدمت میں یوں کوشش کریں گے کہ جیسے درس نظامی کے دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے. انشاءاللہ آپ کو گلہ نہیں ہوگا علوم میں، اللہ نے چاہا. اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، یہاں تخصص میں اگر آپ نے ہماری ترتیب کے مطابق پڑھا، یہ شرط ہے، ہماری ترتیب کا آپ نے خیال کیا، ہم آپ سے کہیں کہ آپ ملک بھر کے کسی تخصص میں جا کر بیٹھ جائیں اور آ کر بسم اللہ آپ نے پڑھا ان کو پیش کریں، اپنے علوم پیش کریں، اپنی باتیں کریں، تو آپ کو آپ کا سر نیچے نہیں ہوگا کہ یار ہم فلاں جگہ پر آئے ہیں، یا نہ آتے تو بہتر تھا. لیکن یہ شرط ہے کہ پڑھے ہماری ترتیب پر، یہ شرط ہے. جو کتاب کہہ دیں مطالعہ اس کا کریں، جو نظام ہم لگائیں خیالوں سے کریں. ہم کہتے ہیں سورہ حدیث کا مطالعہ، آپ سورہ حدیث دیکھ رہے ساتھ تفسیر پر نظر پڑتی ہے، استاد نے تو بعد میں پہلے تفسیر دیکھ لی. جو ہم نے کہا وہ نہیں دیکھنا، جو ساتھ پڑھی ہے جس پہ نظر پڑ گئی ہے نا، کسی نے اپنی نظر کا خیال کرنا ہے، چھوڑ دے، دل کرتا ہے پھر بھی چھوڑ دے. بس اوقات بنیاد بنانے کے لیے یہ ترتیب بنانی پڑتی ہے، اس لیے نظام لکھا ہوا انشاءاللہ لگ جائے گا. مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اذان سے قبل آپ اٹھنے کی کوشش کریں. تہجد یہ اختیاری عمل ہے، اضطراری عمل نہیں. لیکن اذان کے وقت اٹھنا یہ اضطراری اختیاری نہیں ہے. فجر کی اذان کے وقت ہم نے ضرور اٹھانا ہے. فجر کی اذان سے لے کے فجر کی جماعت تک آپ نے مسلسل مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے. تلاوت کریں، ذکر کریں، آپ کی مرضی ہے. لیکن فجر کی اذان سے لے کے فجر کی نماز تک یہ اذکار اور تلاوت کا وقت ہے. فجر کی نماز کے بعد ہمارا اصول تفسیر اور تفسیر کا سبق شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اشراق کے بعد ہم ساری تشریف لے آئے ہیں، ابھی دعا بھی فرمائیں گے، افتتاح بھی ساجدی فرمانا. میں تو 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو پھر انشاءاللہ صرف و نام کا اجرا چلتا ہے، یہ ہم چلاتے ہیں ذی الحج تک. صرف نام کا اجرا ذرا تازگی ہو جاتی ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے تو چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں عبارات کے حوالے سے. پھر 1 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر ایک سبق ہے 1.5 گھنٹے کا، پھر کھانا ہے، پھر 1.5 گھنٹے کا سبق ہے، پھر آرام ہے. ظہر کی نماز آج کل اگر 2 بجے ہے تو 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک آدھا گھنٹہ آپ کی تجوید کی کلاس ہوگی. اس کی ہوگی تجوید کی. آپ اس کو حضرات جو حفاظ ہیں تجوید سے قرآن پڑھا ہے وہ استاد کے معاون بن جائیں گے. اور بہت سارے ایسے ساتھی جنہیں تجوید سے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ نورانی قاعدہ ٹھیک کریں، اپنا پہلا پارا ٹھیک کریں، اور اس کو آر محسوس نہ کریں. بجائے اس کے کہ آپ اسٹیج پہ جا کے آیت پڑھیں اور آیت اس طرح پڑھیں کہ جیسے اجمی سادہ آیت پڑھتا ہے اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ 10 بیٹھ کے اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیں. بات سمجھ آ رہی نا آپ؟ اس لیے اس میں آپ یہ نہ سمجھے یار اب دیکھو بڑے اور ہمیں نورانی قاعدہ پڑھا رہے، میں مکمل عالم بن گیا ہوں اور مجھے کہتا تم تجوید تیسرا پڑھا کرو. اس کو آپ نے محسوس نہیں کرنا. تو یہ کر لیں گے نا بھی انشاءاللہ. یہ آدھا گھنٹہ ہوگا، اس کے بعد 1.5 گھنٹہ سبق ہوگا، پھر انشاءاللہ چھوٹی جیسا. مغرب آپ کے انفرادی معمولات ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک تکرار ہے. عشاء کی نماز سے پہلے ہی کھانا ہوگا انشاءاللہ، اور عشاء کی نماز پر پھر آپ کو مطالعے کا نگران میں استاد موجود ہوگا. مزید باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آتی رہے گی. باضابطہ چونکہ ہماری ترتیب ہے، ہمارا 11 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے اور 16 شوال ہمارا سبق ہوتا ہے. جمعہ ہوگا، ہفتہ ہوا دعا. آج ہفتہ 16 شوال ہے. آج ہم نے اپنے سبق کا آغاز کر دیا، اس افتتاحی کو سبق سمجھے. اصل بات طلب ایسے بات سندھ کے ہیں، بات کشمیر کے دور ہے اور رابطے میں وہ آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج شام تک ہم انتظار کریں گے. اور زور کے بعد تجوید کا گھنٹہ تو ہوگا، یہ تو سمجھے شروع ہے. زور کے بعد کا گھنٹہ بھی ہوگا، جب استاد جی پڑھائیں گے دعا کرا دیں گے. جو جگہ استاد نے بنانی ہے آپ کو دے دیں گے، جو ترتیب بنی ہے بنا دیں گے. اور کل سے باضابطہ انشاءاللہ جو شیڈول لگا ہوگا نا اسی کے مطابق آپ کے سبق شروع ہوگی انشاءاللہ. جیسے فجر کی نماز سے پہلے تلاوت یہ آپ کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد سبق یہ صبح سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بھی عطا فرمائے، اللہ نبوت کے اعمال بھی عطا فرمائے، اللہ نبوت کی
روزگار بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول